अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सितंबर 2025 एरी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए कैसा होने वाला है। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है और आप अपनी ज़िंदगी में कैसा चेंज पा सकते हैं। आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स अपनी मुकम्मल एनर्जीज को शो करेंगे और किन शोबे ज़िंदगी में आपको मोहतात रहकर चलना होगा। आपके लिए इस मंथ में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां आने वाली हैं। आप अपनी धन दौलत रुपए पैसे और माली मामलात में कैसा बदलाव देख सकते हैं। इस महीने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी लगने वाला है जो आपकी ज़िंदगी में कैसे असरात मुरतब कर सकता है। ऐसे अफराद जो एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत करें। और इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, तो लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मोजिस एरिस ख़वातीनों हज़रात, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और हर शख्स अपनी इस ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पेश आती है जब इंसान अपनी मुकम्मल कोशिश और स्ट्रगल करता है लेकिन उसे वो कामयाबी और सक्सेस नहीं मिल सकती जिसे वो चाहता है। ऐसी सूरत में बाज़ अफराद बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं और अपने आप को हर चीज़ का कसूरवार ठहराने लगते हैं या अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेहतर होने से पहले थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं या बदतर हालत में जाती हैं और उसके बाद खुदा की करम और रहमत से हालात का धारा बदल जाता है। आपको मुकम्मल तौर पर सितंबर के महीने में मोटिवेटेड रहकर आगे चलना होगा क्योंकि इस महीने में आपके लिए चंद आजमाइशें भी हो सकती हैं। इस महीने में सबसे ज़्यादा मुस्बत चीज़ें जो रुकू पज़ीर होने वाली हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहम आपके लिए 19 सितंबर तक वीनस का फ़रा की हालत में आपके ज़ायचे के 5वें घर में गर्दिश पज़ीर रहना होगा, जिससे अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको औलाद के मामलात में बड़ी मदद मिल सकती है। आपका औलाद से तालमेल बढ़ सकता है, आप में कोऑर्डिनेशन बढ़ सकता है, आप अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आपके पास एंटरटेनमेंट और तफरीहात का मौका होगा, आप अपनी औलाद को वक्त दे सकेंगे और औलाद के हवाले से यानी अपने बाल बच्चों के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो सॉल्व होने के इम्कानात रहेंगे। 19 सितंबर तक के दिनों में आपको अपनी ज़िंदगी की लज्जतों से लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा और आप अपने इल्मो हुनर और अपनी स्किल्स में भी इजाफा देख सकते हैं। 19 सितंबर तक के दिनों में वीनस अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में होगा जिससे आपके लिए अपने मुस्तकबिल के हवाले से सुनहरे ख्वाब देखने का मौका होगा। वीनस की एनर्जीज आपके ज़ायचे के 5वें घर में 19 सितंबर तक तो पॉजिटिव होंगी, लेकिन उसके बाद 19 सितंबर को वीनस विर्गो ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा तो ये आपके लिए एक तशवीशनाक खबर हो सकती है, स्पेशली ऐसे अफराद जो सेहत के इश्यूज को फेस कर रहे हैं या सेहत के हवाले से जानना चाहते हैं। तो आपके लिए 19 सितंबर के बाद के दिन एहतियात तलब दिन होंगे। इन दिनों में आपको खासी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अपने खाने पीने सोने जागने और अपनी खुराक के हवाले से आपको मोहतात रहना होगा। आपको अपने मामूलात में अपनी मनचाही ख्वाहिशात स्पेशली अपने खाने पीने के हवाले से आपको शायद कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ें क्योंकि सेहत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। सेहत को लाइट ना लें। आपको चाहिए कि 19 सितंबर के बाद अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो दें, अपने खाने पीने और सोने जागने का भरपूर ख्याल रखें, अपनी नींद को मुकम्मल करने की कोशिश करें और अपनी मनफी आदत की पैरवी मत करें क्योंकि वीनस में ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये इंसान के दिल पे हुकूमत करता है और इंसान को अपनी मनचाही ख्वाहिशात और डिज़ायर्स को पूरा करने की तरफ ले जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जब वीनस मनफी एनर्जीज में होता है या कमज़ोर एनर्जीज में होता है तो इंसान को खाम ख्याली अता करता है। लिहाजा कच्चे जहन से बाहर निकलें और कोशिश करें 19 सितंबर के बाद अपने आप को, अपनी ज़ात को और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर और इसके अलावा आपके यहाँ अगर कुछ मुलाजमीन हैं तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखें
ان کے آرام و سکون کے بارے میں آپ کو تھوڑا زیادہ کین ہونے کی ضرورت ہے۔ البتہ 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک وہ دن ہوں گے جب مرکری آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں یعنی ورگو زوڈیک سائن میں اپنے شرف پر ہوگا۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک یہ دن آپ کی صحت کے لیے بہترین دن ہوں گے۔ ان دنوں نہ صرف آپ اپنی صحت پر توجہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے بلکہ آپ میں ایک خصوصی قسم کی ایکسائٹمنٹ پائی جائے گی، آپ کی ذہنی بلوغت میں اضافہ ہوگا۔ ایسے افراد جو اپنی کاروباری زندگی یا اپنے پروفیشنل لائف یا اس کے علاوہ اپنے روپے پیسے اور مالی معاملات میں اپنے لائف پارٹنر یا ماتحت لوگوں سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 18 ستمبر تک بہت زیادہ مدد ملے گی اور آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں سے اپنی مال و دولت میں اضافہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن 18 ستمبر کے بعد جب 19 ستمبر کو وینس کا حدود ورگو زوڈیک سائن میں شروع ہوگا تو آپ کے مالی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے مالی صورتحال کو بہتر رکھنے اور مینٹین رکھنے کے لیے بڑی خاص توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اس مہینے میں آپ کو اپنے خاندان، اپنی فیملی اور اپنے بڑے بزرگ سے بڑی مدد مل سکتی ہے۔ آپ کی فیملی لائف کے حوالے سے جوپیٹر کا شرف بڑا بامانی ہوگا۔ جوپیٹر جو کہ اپنی خصوصیات میں سب سے زیادہ سعادت رکھتا ہے، آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں تمام ستمبر کے مہینے میں بہتر حالت میں ہوگا اور اپنے شرف پر ہوگا، جس سے آپ اپنی فیملی لائف میں پاسبلی بہت زیادہ اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو بے گھر ہیں، جن کا مکان نہیں ہے اور جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ زمین پراپرٹی جائیداد خرید سکیں، تو جوپیٹر آپ کو اس طرح کے مواقع دے سکتا ہے۔ ایسے افراد جو کرائے یا رینٹ پہ رہ رہے ہیں، آپ کی گھریلو زندگی میں بھی استحکام پیدا ہوگا، والدین سے فوائد حاصل کرنے کا موقع ہوگا اور ان کے ساتھ قربتیں بڑھیں گی۔ آپ کے لیے ستمبر کا مہینہ خاندانی کاروبار اور خاندانی زندگی اور آپ کی فیملی لائف میں دیر پا فوائد لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ خاندان سے خاندانی زندگی میں اگر آپ کے اختلافات چل رہے ہیں یا اگر آپ کی ڈفرینسز ہیں تو ان ڈفرینسز اور اختلافات کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ خاندانی زمین جائیداد، زرعی زمین، پالتو جانوروں، لائف سٹاک اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جن کا تعلق آپ کے خاندان سے ہے، آپ کی فیملی سے ہے، آپ ان میں بڑی زیادہ سکسیس حاصل کریں گے۔ گھر کی تعمیر و مرمت کرنے، گھر کو بہتر کرنے، گھر کی رینوویشن کرنے یا گھر کی رونقیں بحال کرنے کے لیے یہ وقت بہت زیادہ اہم ہوگا۔ ستمبر کے مہینے میں آپ کی فیملی لائف کا کھانا بہت زیادہ مضبوط نظر آتا ہے، آپ بڑے فائدے حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا نیگیٹو اینگلز پر جا کر دیکھیں تو 1 ستمبر کو یعنی 1 ستمبر کو سیٹرن اپنی ریٹروگریڈ کی حالت میں پائسس زوڈیک سائن میں انٹر ہو رہا ہے۔ سیٹرن ستمبر کا تمام مہینہ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ریٹروگریڈ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ روحانی تنزلی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ آپ وہم و ابہام کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں، آپ کے دل دماغ پر بہت زیادہ اندیشے سوار ہو سکتے ہیں، آپ میں اعتماد کی کمی پیدا ہو سکتی ہے اور آپ کی دنیا پرستی بڑھ سکتی ہے، دنیاوی مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ اپنے آپ کو اندر سے تھوڑا انکمفرٹیبل بھی فیل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیپچون تمام ماہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے بروج میں ریٹروگریڈ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کی خود اعتمادی متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ایسی کنفیوژنز اور غیر واضح صورتحال دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ڈیسیژنز لینے میں رکاوٹیں دے سکتے ہیں۔ نیپچون کی انرجیز آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نہض ہونے سے آپ سے اہم کانہ غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں اور آپ کو اپنی حفاظت و سلامتی کا بھی بھرپور خیال رکھنا ہوگا۔ البتہ یہ ریٹروگریڈ آپ کے لیے اس لحاظ سے پازیٹیو ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے ماضی کے معاملات پر نظر ثانی کریں، اپنے آپ میں جہاں آپ کو کمیاں یا خامیاں محسوس ہوتی ہیں تو آپ ان کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ماضی کے بعض پینڈنگ کاموں کو جن کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے ہے ان کو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ نیپچون اور سیٹرن کے ریٹروگریڈ آپ کے لیے اس مہینے میں تھوڑی سی پریشانی کا باعث بننے والے ہیں، البتہ اگر آپ نے خدا پر یقین رکھا اور اپنے آپ پر اعتماد کیا، اگر آپ نے درست ڈائریکشنز کا انتخاب کیا اور اگر آپ نے اپنے آپ کو کنفیوژنز اور سازشی صورتحال سے بچا کر رکھا تو آپ کے لیے بہتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس مہینے کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 7 ستمبر کو چاند گرہن لگ رہا ہے اور چاند گرہن آپ کے ذائچے کے روحانی امور کے گھر میں ہوگا۔ یاد رہے کہ چاند ایک تیز رفتار سیارہ ہے
اور ایک ماہ میں تمام بروج کا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ ہر بروج میں 2 سے 2.5 دن رہتا ہے اور پائسز زوڈک سائن میں خاصا کمزور رہتا ہے، اور اس پر جب 7 ستمبر کو چاند گرہن لگے گا تو آپ کی روحانی بے قراری بڑھ سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ میں انگزائٹی اور بے چینی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو 7 ستمبر والے دن آپ کو اپنی فیملی لائف اور خاندانی زندگی میں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ والدین کی صحت پر توجہ دینی ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی نئے کام کے آغاز کے لیے بھی 7 ستمبر کا دن آپ کے لیے بہتر نہ ہوگا۔ اس ماہ میں ایک اور بھی گرہن لگنے والا ہے جو سورج گرہن ہوگا 21 ستمبر یعنی ورگو زوڈک سائن یعنی آپ کے خانہ صحت میں ہوگا۔ یہ سورج گرہن آپ کے لیے صحت کے حوالے سے خاصا ناقص ہو سکتا ہے، اور نہ صرف آپ کی صحت بلکہ آپ کی لائف پارٹنر یا جو لوگ آپ کے زیر دست کام کرتے ہیں ان کو بھی صحت کے مسائل کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ 21 ستمبر والے دن آپ کو مالی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سورج گرہن آپ کی کاروباری زندگی میں بھی چیزوں کو منفی لحاظ سے شیک کر سکتا ہے، لہٰذا 21 ستمبر والے دن سورج گرہن کے اوقات میں خصوصی احتیاط کریں۔ سورج گرہن اور چاند گرہن والے دنوں میں صدقات کو یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ اگر دن کا آغاز ہو تو صدقہ دے کر دن کا آغاز کریں تاکہ خدا کی رحمت آپ کے شامل حال ہو اور آپ سورج و چاند کی زوال یافتہ حالت میں منفی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ آپ کی محبت کی زندگی اور لو لائف کے حوالے سے 22 ستمبر سے پہلے کے دن کافی زیادہ بہتر ہوں گے، جس میں اگر آپ کوئی بڑی کامیابی نہ بھی حاصل کر پائیں تو چھوٹی موٹی کامیابیاں ضرور مل سکتی ہیں۔ ازدواجی زندگی یعنی آپ کی میرڈ لائف اور آپ کی لو لائف کے حوالے سے 22 ستمبر تک کے دن بہتر ہوں گے، لیکن 22 ستمبر کو سورج برج میزان میں داخل ہوگا اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کے لیے آپ کی رومانوی زندگی یا آپ کی میرڈ لائف میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً ان دنوں میں اپنی ازدواجی زندگی یا اپنی لو لائف میں اپنے معاملات میں ایک دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کو غیر واضح صورتحال دیکھنے کو مل سکتی ہے، آپ کے لیے چیزیں دھندلی ہو سکتی ہیں، آپ کنفیوژنز کا شکار ہو سکتے ہیں اور سورج آپ کو مثبت فیصلہ کرنے سے روک سکتا ہے۔ سورج برج میزان میں اپنی سب سے کمزور حالت میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان یا آپ کی محبت کی زندگی میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کو 22 ستمبر کے بعد اپنی ازدواجی زندگی، اپنی محبت کی زندگی میں سنجیدہ قسم کے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ اگر آپ ان معاملات میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا سٹیپ لینا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی شادی بیاہ کا ارادہ ہے، یا اگر آپ محبت کے حوالے سے کسی کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے اپنا حال دل بیان کرنا چاہتے ہیں تو 22 ستمبر سے پہلے کی تاریخوں کا انتخاب کریں۔ سنگل افراد کے لیے بھی 22 ستمبر سے پہلے کے دن بہتر دن ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی نئی محبت کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی بڑی کامیابی نہ بھی حاصل کی تو 22 ستمبر تک آپ کے معاملات بہتر حالت میں چلیں گے، لیکن 22 ستمبر کے بعد سورج کا حبوط شروع ہونے والا ہے، لہٰذا آپ کے لیے 22 ستمبر کے بعد کے دن انتہائی محتاط رہنے کے دن ہوں گے۔ آپ کے روپے پیسے دھن دولت کے معاملات میں یہ منتھ کافی اسپیشل ہوگا، اسپیشلی 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک کے دن بہتر دن ہوں گے۔ ان دنوں مرکری اپنی شرف یافتہ انرجیز میں ہوگا، جس سے آپ اپنی ذہنی خصوصیات یا اپنی گفتگو اور بات چیت کی خصوصیات سے اپنے مالی معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کی یادداشت آپ کے لیے بڑی زبردست قسم کا کام کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ کم محنت کر کے زیادہ مال و دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ کاروباری زندگی میں بھی موافقت بڑھے گی۔ 2 ستمبر سے 18 ستمبر تک کے دن آپ کے لیے بہتر دن تصور کیے جاتے ہیں، جن میں آپ کی دھن دولت اور مالی ایسٹس میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے قریبی ریلیشنز کے حوالے سے آپ کے بہن بھائیوں یا آپ کے قریبی عزیز و اقارب کے حوالے سے بات کی جائے، یا ایسے افراد جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے 6 ستمبر کے بعد سے حالت کافی مختلف ہونے والی ہے، کیونکہ یورانس 6 ستمبر سے اپنا ریٹروگریڈ شروع کر رہا ہے، جس سے آپ کو اپنی تعلیمی زندگی یا قریبی ریلیشنز یا قریب کے سفر کے معاملات میں کچھ زیادہ بڑے ایڈونچر سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو یورانس کی کمزور انرجیز یعنی ریٹروگریڈ کی انرجیز، آپ کو یورانس کی رجت یافتہ انرجیز میں اپنے تعلقات کے شعبے میں یکسر تبدیلیوں سے گریز کرنا چاہیے، اور قریبی سفر میں بھی آپ کو 6 ستمبر کے بعد سے خاصا احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر یعنی ایکویریس زوڈک سائن میں تمام ستمبر کے ماہ پلوٹو کی رجت جاری رہے گی، جس سے سوشل تعلقات کے حوالے سے بھی آپ کے لیے ستمبر کا مہینہ احتیاط طلب مہینہ ہوگا۔
मोज़िस एरीज ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं कि इंसान बाज़ औक़ात ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है जो उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का बाइस बने, लेकिन हर दफ़ा इंसान का एक्सपेरिमेंट या इंसान का तजुर्बा कामयाब नहीं होता। लिहाजा नाकामी इंसान को ऐसे लेसन्स या ऐसे सबक दे जाती है, और जिन पे इंसान अगर निगाह रखे और उन्हें इंसान समझने की कोशिश करे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है। आपको मायूसियों से बचना होगा, आपको दुनिया परस्ती से इज्तनाब करने की ज़रूरत है। सितंबर का माह आपको इसी तरफ ले जाने वाला होगा। अलबत्ता कन्फ्यूजन से बचने के लिए खुदा पर भरोसा रखें, और याद रखें जो भी खुदा पर भरोसा रखता है खुदा उसके भरोसे को नहीं तोड़ता। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।